السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا تعلق شبہ کمال انقطاع سے ہے۔ عبارت ہے وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُنْقَطِعَةِ عَنْهَا فَلِكَوْنِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا مُوهِمًا لِعَطْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا۔ کونہا میں ہا ضمیر کا مرجع پہلا جملہ ہے اور انہا کونہا میں ہا ضمیر کا مرجع دوسرا جملہ ہے، اور کالمنقطعۃ انہا میں جو ضمیر موجود ہے اس کا مرجع پہلا جملہ ہے۔ فَلِكَوْنِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا، یہاں بھی عطفہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع دوسرا جملہ، اور علیہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع پہلا جملہ۔ موہمن لعطفہا علی غیرہا، لعطفہا میں ہا ضمیر کا مرجع دوسرا جملہ، اور علی غیرہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع پہلا جملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رہا دوسرے جملے کا پہلے جملے سے منقطع کی طرح ہونا، فَلِكَوْنِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا مُوهِمًا، تو پہلے جملے پر دوسرے جملے کے عطف کے اس بات کا وہم پیدا کرنے کی وجہ سے ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے علاوہ کسی اور پر عطف ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ دو جملے ہیں اور دونوں جملے ایک دوسرے سے منقطع تو نہیں ہیں، دونوں کے درمیان کمال انقطاع تو نہیں ہے، لیکن کسی سبب کی وجہ سے، کسی امر کی وجہ سے دوسرا جملہ پہلے جملے سے منقطع نہ ہونے کے باوجود منقطع ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی دونوں جملوں کے درمیان انقطاع تو نہیں ہے لیکن شبہ انقطاع ضرور ہے۔ اس کی صورت یہاں بیان کی کہ کبھی ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کلام میں ان دو جملوں کے علاوہ کوئی اور جملہ بھی ہے۔ اب ہم دوسرے جملے کو پہلے جملے پر عطف کریں تو اس عطف کی وجہ سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا جملہ در حقیقت پہلے جملے پر عطف نہیں ہے، بلکہ اس پہلے جملے کے علاوہ جو ایک اور جملہ موجود ہے کلام میں اس جملے پر عطف ہے، اور یہ وہم پیدا ہو رہا ہے صرف اور صرف وصل کی بنیاد پر، عطف کرنے کی بنیاد پر، لہٰذا ہم وہ کام ہی نہ کریں جس کی وجہ سے یہ وہم پیدا ہو، لہٰذا وصل نہیں کیا جائے گا، عطف نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں کے درمیان فصل کر دیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ فصل اس پیدا ہونے والے وہم کو چاک کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس فصل کو قطع کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ مثالہ وَتَظُنُّ سَلْمَىٰ أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَحِیمُ۔ تظن فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث ہے، سلمہ اس کا فاعل ہے، ابغی فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، بغا یبغی چاہنا، خواہش رکھنا، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع سلمہ ہے، بدلاً یہ ابغی سے مفعول بہ ہے، اننی ابغی بدلاً بہا، تو معنی ہوگا سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کا بدل چاہتا ہوں، یعنی میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں، کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں۔
آگے جملہ ہے اراہا فی الضلال تہیم، ارا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد متکلم رعا یا را سے سمجھنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال مجہول ہوتا ہے۔ اراہا میں ہا ضمیر کا مرجع سلمہ ہے، تہیموں میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، اس کا بھی مرجع سلمہ ہے۔ اراہا فی الضلال تہیم، میں دیکھتا ہوں کہ سلمہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ تو معنی ہوا سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خطا، غلطی اور بے راہ روی میں بھٹک رہی ہے۔ اصل میں جب قائل نے یہ کہا کہ سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں، تو اس کلام سے یعنی تظن سلمہ اننی ابغی بہا بدرن سے ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا سلمہ جب یہ سمجھ رہی ہے تو اس کے سلمہ کے اس نظریے میں آپ سلمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو قائل جواب دے رہا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہی بے راہ روی میں بھٹک رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ گمراہی اور بے راہ روی میں بھٹک رہی ہے۔ یہاں دیکھیں ایک جملہ ہے تظن سلمہ اننی ابغی بہا بدلن، دوسرا جملہ ہے اراہا فی الضلال تہیم۔ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا اور دوسرے جملے اراہا کا تظنوں پر عطف نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ تظن سلمہ اننی ابغی بہا، اس جملے کے اندر ایک جملہ ابغی بہا بدلن موجود ہے۔ اگر ہم بدلن کے بعد اراہا سے پہلے واو حرف عطف لے آئیں اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ اراہا کا عطف تظنوں پر ہے، لیکن سامع اور مخاطب جو سامعین ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان میں سے کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اراہا کا عطف تظنوں پر نہیں بلکہ اراہا کا عطف ابغی پر ہے، اور جب ہم اراہا کا عطف ابغی پر کریں گے تو معنی ہی چینج ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں اور میں اسے گمراہی میں بھٹکنے والا دیکھ رہا ہوں، جبکہ یہ معنی مقصود ہے ہی نہیں، معنی مقصود کے خلاف ہے۔ تو وصل کرنے کی وجہ سے معنی مراد کے خلاف کا وہم پیدا ہو رہا ہے، اور یہ وہم پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی وصل ہے، عطف ہے، لہٰذا ہم وصل اور عطف ہی کو ترک کر دیں گے۔ تو یہاں دونوں جملوں کے درمیان انقطاع تو نہیں ہے، لیکن عطف کی صورت میں چونکہ خلاف مراد کا وہم پیدا ہو رہا ہے، اس لیے شبہ انقطاع ضرور ہے، اور جب شبہ انقطاع ہے تو وصل نہیں کیا جائے گا بلکہ فصل کیا جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ اور رہا دوسرے واما کونہا کالمنقطعۃ عنہا، اور رہا دوسرے جملے کا پہلے جملے سے منقطع کی مثل ہونا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف پہلے جملے کے علاوہ کسی اور پر عطف کے وہم کا باعث ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کرنا پہلے جملے کے علاوہ کسی اور پر عطف کے وہم کا باعث ہے، اور جب اس وہم کا باعث ہے تو پھر عطف نہیں کیا جائے گا۔ وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ قَطْعًا، اور اس مقصد کے پیش نظر کیے جانے والے فصل کو قطع کا نام دیا جائے گا، کیونکہ یہ خلاف مراد کے وہم کو چاک کر دیتا ہے۔ مثالہ تظن سلمہ اننی ابغی بہا بدلن اراہا فی الضلال تہیم، سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اسے گمراہی میں بھٹکتا ہوا یا بھٹکنے والا دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ
کہ وہ گمراہی میں، خطا میں، غلطی میں بھٹک رہی ہے۔ وَيَحْتَمِلُ الْاِسْتِنَافَ، اور یہ قائل کا یہ قول تظن سلمہ اننی ابغی بہا بدلاً، یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے فصل کا نام نہ دیں بلکہ استیناف کا نام دیں، اور یہ مان کر کے چلیں کہ اوراہا فی الضلال تہیم، یہ جملہ مستانفہ ہے، ایک مستقل جملہ ہے جو پہلے والے جملے سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ گویا قائل نے جب کہا کہ سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش رکھتا ہوں، تو اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ کہ سلمہ کے اس گمان میں آپ سلمہ کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو قائل کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُتَّصِلَةِ بِهَا فَلِكَوْنِهَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُولَى فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ فَتُفْصَلُ عَنْهَا كَمَا يُفَصَّلُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ۔ اب یہ شبہ کمال اتصال کا بیان ہے۔ دو جملوں کے درمیان کبھی تو اتصال ہوتا ہے اور کبھی شبہ اتصال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُتَّصِلَةِ بِهَا فَلِكَوْنِهَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُولَى، اور رہا دوسرے جملے کا پہلے جملے سے متصل کی طرح ہونا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ دوسرا جملہ ایک ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کا مقتضی پہلا جملہ ہے۔ فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ، تو اس پہلے جملے کو سوال کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، فَتُفْصَلُ عَنْهَا، اور دوسرے جملے کو پہلے جملے سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عطف نہیں کیا جاتا۔ کما یفصل الجواب عن السؤال، جیسے جواب کو سوال سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جواب اور سوال میں فصل کر دیا جاتا ہے، عطف کر کے جواب اور سوال کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان اتصال کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کوئی صورت تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہمارے پیش نظر جو دو جملے ہیں، ان دو جملوں کے درمیان اتصال کی صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ دوسرا جملہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ سوال پہلے جملے سے پیدا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سوال و جواب کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو عطف کے ساتھ نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ فصل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں چونکہ دوسرا جملہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے اور وہ سوال پہلے جملے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ مان کر کے چلیں گے کہ پہلا جملہ ہی سوال ہے۔ پہلا جملہ سوال تو نہیں ہے لیکن سوال کا سبب ضرور ہے، اس لیے سبب کو مسبب کے درجے میں اتار لیا جائے گا، اور یہ مان لیا جائے گا کہ پہلا جملہ ہی سوال ہے، اور جب پہلا جملہ سوال ہو گیا اور دوسرا جملہ جواب ہے تو جس طرح سوال و جواب کے درمیان فصل کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس پہلے جملے اور دوسرے جملے کے درمیان فصل کیا جائے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں قال السکاکی، اے قال السکاکی فینزل ذلک منزلۃ الواقع لنکتۃ کاغناء السامع عن ان یسأل او الا یسمع منہ شیء۔ سکاکی کہتے ہیں
کہ پہلے جملے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال، دوسرا جملہ اس سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال مذکور نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے پہلے جملے ہی کو اس سوال کے درجے میں اتار لیا ہے، اس لیے جب پہلے جملے کو سوال کے درجے میں اتار لیا ہے تو وہ سوال اب واقع کے درجے میں آ جائے گا۔ اسی کے بارے میں سکاکی کہتے ہیں، قال السکاکی فینزل ذالک منزلۃ الواقع، چنانچہ اس سوال مقدر کو سوال واقع کے درجے میں اتار لیا جائے گا، لنکتۃ، کسی نکتے کے پیش نظر، کاغناء السامع عن ان یسأل، مثال کے طور پر سامع کو سوال کرنے سے بے نیاز کرنا مقصود ہو، یعنی سوال کو کلام میں ذکر نہیں کیا گیا، پہلے جملے ہی کو سوال کے درجے میں اتار لیا گیا اور اس کے بعد دوسرا جملہ لا کر کے اس کا جواب دے دیا گیا، تاکہ سامع کو سوال کرنے سے بے نیاز کیا جا سکے، اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ او اللہ یسمع منہ شیء، یا یہ کہ سامع کی کوئی بات نہ سنی جائے، مثال کے طور پر سامع معمولی درجے کا ہے، چھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہیں وہ سوال نہ کر دے اور ہمیں اس کے سوال کے سننے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے ہم نے دوسرا جملہ لا کر کے سوال کا جواب دے دیا، اور پہلے جملے کو چونکہ ہم نے سوال کے درجے میں اتار لیا ہے، اس لیے اس سوال کو، سوال مقدر کو سوال واقع کے درجے میں مان کر کے ہم نے دوسرے جملے کے ذریعہ اس سوال کا جواب دے دیا۔ وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ اسْتِنَافًا، اور اس مقصد کے پیش نظر کیے جانے والے اس فصل کو استیناف کا نام دیا جاتا ہے۔ وَقَذَا الثَّانِيَةُ، اصل تو یہی ہے کہ اس مقصد کے پیش نظر جو فصل ہوا ہے وہ فصل استیناف کہلائے گا، اور دوسرا جملہ یہ جملہ مستانفہ کہلائے گا، لیکن دوسرے جملے کو بھی استیناف کہہ دیا جاتا ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَقَذَا الثَّانِيَةُ، اور اسی طرح دوسرا جملہ، یعنی خود اس دوسرے جملے کو بھی استیناف کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ، اور استیناف کی 3 قسمیں ہیں۔ لِأَنَّ السُّؤَالَ إِمَّا عَنْ سَبَبِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا نَحْوُ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ وَسَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ۔ استیناف کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے جملے کو سوال کے درجے میں اتارا، تو اب اس سوال کے بارے میں سوال یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کس تعلق سے ہے، تو یہ سوال 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ پہلے جملے میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اگر سوال اس حکم کے سبب کے بارے میں ہو تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے جملے میں جو حکم مذکور ہے اس حکم کے سبب مطلق کے بارے میں سوال ہوگا یا سبب خاص کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر سبب مطلق کے بارے میں سوال ہے تو یہ استیناف کی ایک قسم ہے، اور اگر سبب خاص کے بارے میں سوال ہو تو یہ استیناف کی دوسری قسم ہے، اور اگر سوال سبب کے بارے میں ہو ہی نہ، حکم کے سبب کے بارے میں سوال ہو ہی نہ، کسی اور تعلق سے سوال ہو، تو پھر یہ استیناف کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ استیناف کی پہلی قسم یہاں ہم بیان کر رہے ہیں اولاً، اور اس کی مثال پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ، استیناف کی 3 قسمیں ہیں، لِأَنَّ السُّؤَالَ إِمَّا عَنْ سَبَبِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ یہ سوال یا تو حکم کے
سبب مطلق کے بارے میں ہوگا، جیسے قال لی کیف انت قلت علیل، اس نے مجھ سے کہا تم کیسے ہو، قلت میں نے کہا علیل بیمار ہوں، سحر دائم و حزن طویل، دائمی بے خوابی ہے اور طویل ملال ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قلتوں کے بعد جو علیل ہے یہ خبر ہے مبتدأ محذوف انا کی، اور سحر دائم و حزن طویل یہ معطوف علیہ معطوف ہوگا کہ خبر ہے مبتدأ محذوف ہوا کی۔ یہاں جملہ ہے قلتوں کے بعد علیل یعنی انا علیل، تو ایک جملہ ہوا انا علیل، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے سحر دائم و حزن طویل، یعنی ہوا سحر دائم و حزن طویل۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ان دونوں جملوں میں دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف نہیں کیا گیا ہے بلکہ فصل کیا گیا ہے، اور یہاں جو دوسرا جملہ ہے ہوا سحر دائم و حزن طویل، یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور وہ سوال پہلے جملے سے پیدا ہو رہا ہے، اور سوال پہلے جملے میں مذکور حکم کے سبب کے تعلق سے ہے، اور سبب خاص کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ سبب مطلق کے تعلق سے۔ کیسے؟ شاعر نے کہا انا علیل، میں بیمار ہوں، اس جملے سے یعنی میں بیمار ہوں انا علیل، اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہے ما سبب علت کا، تمہاری بیماری کی وجہ کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ انا علیل جس جملے سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اسی جملے کو سوال کے درجے میں اتار لیا گیا، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیا گیا اگلے جملے کے ذریعہ ہوا سحر دائم و حزن طویل، یعنی سوال تھا کہ تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے، تو یہ کہا ہوا سحر دائم و حزن طویل، وہ دائمی بے خوابی ہے اور طویل ملال ہے، یعنی چونکہ میں دائمی طور پر جاگتا رہتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، اور مجھے ایک عرصہ دراز سے غم لاحق ہے، اس لیے میں بیمار ہوں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے کہہ رہے ہیں اے ما بالو کا علیلاً او ما سبب علت کا، یعنی بیمار ہونے کی حالت میں تمہاری کیفیت کیا ہے یا تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے۔ یہ پہلے جملے سے یہ سوال پیدا ہوا تو دوسرے جملے کے ذریعہ اس سوال کا جواب دیا گیا۔ وَإِمَّا عَنْ سَبَبٍ خَاصٍ نَحْوُ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یا سوال حکم کے سبب خاص کے تعلق سے ہوگا، جیسے یہ مثال ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، سچ تو یہ ہے کہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ یہاں ایک جملہ ہے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا ہے، عطف نہیں کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں دراصل دوسرا جملہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور وہ سوال پہلے جملے سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جملے میں یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، تو اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال اس جملے میں بیان کیے گئے حکم کے تعلق سے ہے۔ حکم یہ ہے نفس کو بری قرار دینا، تو اس کے تعلق سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتے ہیں،
حل النفس امارۃ بالسوء، کیا نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، اس لیے آپ نفس کو بری قرار نہیں دیتے ہیں؟ تو آگے چل کر کے اس سوال کا جواب دیا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ آپ غور کریں کہ پہلے جملے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ حکم کے سبب مطلق کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ سبب خاص کے تعلق سے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے؟ سبب متعین ہے، بس اس میں تردد ہے۔ پوچھنا یہ تعین کرنا مقصود ہے کہ کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے یا نہیں دینے والا ہے۔ تو یہ کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں جو پہلے جملے سے سوال پیدا ہوتا ہے وہ پہلے جملے کے مفہوم کے سبب کے تعلق سے ہے لیکن سبب خاص کے تعلق سے ہے۔ تو جب یہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہوا تو یہ استئناف کی مثال ہے، اور چونکہ سوال سبب خاص کے تعلق سے ہے اس لیے یہ دوسری قسم ہوئی۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کأنہ قیل حل النفس امارۃ بالسوء، گویا کہا گیا کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا گیا اور کہہ دیا گیا ہاں نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ آگے بڑھیں، کہتے ہیں وَهَذَا الضَّرْبُ يَقْتَضِي تَأْکِیدَ الْحُکْمِ کما مرہ، استئناف کی یہ دوسری قسم حکم کی تاکید کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکم کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان النفس لامارۃ بالسوء انا کے ساتھ کلام کو ذکر کیا گیا تاکہ تاکید حاصل ہو جائے۔ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا، یا سوال ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کے تعلق سے ہوگا، یعنی سوال نہ تو سبب مطلق کے تعلق سے ہوگا اور نہ ہی سبب خاص کے تعلق سے ہوگا بلکہ ان کے علاوہ کسی اور تعلق سے ہوگا، جیسے قالوا سلامن، قال سلام، قالوا واو ضمیر بارز سے مراد ہیں فرشتے، قالوا انہوں نے کہا، اے قالوا لابراہیم، فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا سلامن، اے نسلم علیک سلامن، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا سلامن، اے سلام علیکم، آپ لوگوں کو سلام ہو۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا نسلم علیک سلامن، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، تو اس قالوا سلامن اس پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ ماذا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ تو اس سوال مقدر کا یہ جواب دیا گیا قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام، اے سلام علیکم۔ تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہوا دوسرا جملہ، لہذا یہ استئناف ہے، اور چونکہ یہ سوال جملہ اول میں مذکور حکم کے سبب کے تعلق سے ہے ہی نہیں، اس لیے یہ استئناف کی تیسری قسم ہوئی۔ وقولہ زعم الاوادل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی، یہ مثال بھی استئناف کی تیسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں، زعم الاوازل اننی فی غمرۃ، ملامت گروں نے یہ بات کہی کہ میں شدت و پریشانی میں مبتلا ہوں، صدقوا انہوں نے سچ کہا، ولیکن غمرتی لا تنجلی لیکن میری یہ پریشانی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، میری یہ پریشانی کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہاں پہلا جملہ ہے اننی فی غمرۃ، میں شدت و پریشانی میں ہوں، دوسرا جملہ ہے صدقوا، انہوں نے سچ کہا۔ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا ہے، عطف نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دوسرا جملہ صدقوا دراصل یہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ پہلے جملے میں یہ جب دعویٰ کیا گیا
کہ ملامت گروں نے یہ کہا کہ میں شدت و پریشانی میں ہوں، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے سچ کہا، صدقو ام کذبوا، انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ تو یہ جواب دیا گیا صدقو، دوسرے جملے کے لیے انہوں نے سچ کہا۔ اور یہ سوال جملہ اول میں مذکور حکم کے سبب کے تعلق سے نہیں ہے، اس لیے یہ استئناف کی تیسری قسم ہوئی ہے۔ استئناف کی ایک اور صورت مصنف بیان کر رہے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کی وجہ سے جو دوسرا ایک نیا اور مستقل کلام ذکر کیا گیا ہے، تو اس مستقل کلام میں جس کی خاطر یہ مستقل کلام لایا گیا ہے، اس کا نام کبھی اس مستقل کلام میں دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے نام کا اعادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی صفت کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اور جب نام کا اعادہ نہ کیا جائے بلکہ صفت کا اعادہ کیا جائے، تو یہ نام کا اعادہ کرنے سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی حکم کی علت صفت ہی ہوتی ہے۔ تو جو ہم نے نام کا اعادہ نہ کر کے صفت بیان کر دی، تو گویا ہم نے حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ صفت بیان کر دی ہے، اس لیے گویا ہم نے حکم کی علت بھی بیان کر دی ہے۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ ایک مثال ہے احسنت الی زید، زید حقیق بالاحسان، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ ہے کہ حل زید حقیق بالاحسان، کیا زید حسن سلوک کا حقدار بھی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا زید حقیق بالاحسان، ہاں زید احسان کا، حسن سلوک کا حقدار ہے۔ یہاں زید وہ لفظ ہے جس کی خاطر استئناف ہے۔ یہاں جواب جو دوسرا جملہ ہے، اس دوسرے جملے میں لفظ زید کا باقاعدہ اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر یوں کہا جائے احسنت الی زید صدیقک القدیم حقیق بالاحسان، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، واقعی آپ کا پرانا دوست حسن سلوک کا حقدار بھی ہے۔ یہاں جو دوسرا جملہ ہے صدیقک القدیم حقیق بالاحسان، یہاں زید کو ذکر نہ کر کے اس کی صفت صدیقک القدیم کو ذکر کیا گیا، اور یہ نام ذکر کرنے سے زیادہ بلیغ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی احسنت الی زید، زید حقیق بالاحسان، زید کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، زید حسن سلوک کا حقدار ہے۔ یہاں یہ تو معلوم ہو جا رہا ہے کہ زید حسن سلوک کا حقدار ہے، لیکن زید کے حسن سلوک کے حقدار ہونے کی وجہ نہیں معلوم ہو رہی ہے، جبکہ اگر ہم زید کی جگہ اس کی صفت کا ذکر کریں اور یوں کہیں صدیقک القدیم حقیق بالاحسان، آپ کا پرانا دوست حسن سلوک کا حقدار ہے، تو یہاں حسن سلوک کے حقدار ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ زید پرانا دوست ہے، اس لیے وہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے یہ دوسری صورت پہلی صورت سے زیادہ بلیغ ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَيْضًا مِنْهُ مَا يَأْتِي بِإِعَادَةِ اسْمِ مَا اُسْتُؤْنِفَ عَنْهُ، اور نیز استئناف کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ جملہ مستأنفہ یعنی دوسرا جملہ اس کے نام کے اعادے کے ساتھ لایا جائے، جس کی وجہ سے استئناف ہوا ہے، جیسے احسنت الی زید، زید حقیق بالاحسان، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، زید حسن سلوک کا حقدار ہے۔ یہاں دوسرا جملہ جو جملہ مستأنفہ ہے زید حقیق بالاحسان، یہاں زید کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وَمِنْهُ مَا يُبْنَى عَلَى صِفَتِهِ، اور استئناف کے قبیل ہی سے یہ استئناف بھی ہے کہ جس کی خاطر استئناف ہوا ہے اس کے نام کو نہ ذکر کیا جائے بلکہ اس کی صفت کو ذکر کیا جائے، جیسے صدیقک القدیم اہل لذالک، یعنی احسنت الی زید صدیقک القدیم اہل
لذالک الاحسان، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ کا قدیم دوست اس حسن سلوک کا حقدار ہے، وہذا ابلغ، اور یہ پہلی صورت سے زیادہ بلیغ ہے۔ تو پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہو دوسرا جملہ، تو اس دوسرے جملے کو جملہ مستأنفہ کہیں گے، اور اسے استئناف بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس جملہ مستأنفہ کو ذکر کرتے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جملہ مستأنفہ کے صدر کو حذف کر دیا جاتا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں وقد یحذف صدر الاستئناف، اور کبھی استئناف کے صدر کو یعنی جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ہماری قرأت میں تو ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرتے ہیں رجال، وہ لوگ۔ تو اس صورت میں چونکہ یہاں یسبح، ہماری قرأت میں چونکہ یسبح یہ فعل مضارع معروف ہے، اس لیے رجال فاعل ہے، لیکن ایک قرأت اور بھی ہے اس کے علاوہ، اس قرأت میں یسبح مجہول ہے۔ تو جب یسبح مجہول ہے تو اب رجال اس کا فاعل نہیں بنے گا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک کلام ہوا، اس کلام سے ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کی جاتی ہے، یہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں کون؟ تو اس کا جواب دیا گیا رجال، اے یسبحہ رجال، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو دوسرا یہاں پہلا جملہ ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور دوسرا جملہ ہے رجال، اس دوسرے جملے کا صدر محذوف ہے اور وہ ہے یسبحہ رجال۔ اور آگے بڑھیں، آگے کہتے ہیں وعلیہ نعم الرجل زید، اور جملہ مستأنفہ کے صدر کے حذف ہی کے طور پر نعم الرجل زید بھی ہے، علی قول، ایک قول پر۔ یہاں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ فعل مدح و ذم، جہاں فعل مدح و ذم مذکور ہوں وہاں جملے کی ترکیب دو طرح سے ہوتی ہے، دو طرح سے کی گئی ہے۔ مثال ایک دیکھ لیں، جیسے اسی میں ہے نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے۔ یہاں دو طرح سے ترکیبیں کی گئی ہیں، ایک ترکیب تو یہ ہے کہ نعم الرجل زید میں نعمہ فعل ہے، الرجل فاعل ہے، اور فعل اور فاعل مل کر کے یہ خبر مقدم ہے، اور جو بعد میں زید مخصوص بالمدح مذکور ہے تو یہ زید مبتدأ مؤخر ہے۔ اب مبتدأ مؤخر اپنے خبر مقدم سے نکل کے یہ جملہ ہے۔ یہاں ایک دوسری ترکیب بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعمہ فعل ہے، الرجل فاعل ہے، فعل اور فاعل سے مل کے یہ جملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد زید جو مخصوص بالمدح ہے، یہ زید مبتدأ محذوف کی خبر ہے، اور وہ مبتدأ محذوف ہے ہوا۔ یہ جو دوسرا قول ہے جس میں زید مبتدأ محذوف ہوا کی خبر ہے، اس قول کی بنیاد پر نعم الرجل زید بھی صدر استئناف کے محذوف ہونے کی مثال بنے گی۔ گویا جب یہ کہا گیا نعم الرجل، اچھا آدمی ہے، تو سوال ہوا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا ہوا رجل، ہوا زید، وہ زید ہے۔ اور پھر اس کے تو ہوا زید یہ استئناف ہے، جملہ مستأنفہ ہے، اس کے بعد اس جملہ مستأنفہ کے صدر ہوا کو حذف کر دیا گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں وقد یحذف کلہ، اور کبھی کل استئناف کو حذف کر دیا جاتا ہے،
جملہ مستأنفہ کے کل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم مکمل جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیں گے تو یہاں دو صورتیں ہوں گی، کبھی تو جملہ مستأنفہ کو حذف کرنے کے بعد کسی اور چیز کو اس کے قائم مقام کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیتے ہیں اور کسی اور چیز کو اس کے قائم مقام نہیں کرتے ہیں قرینہ کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ وہی کہہ رہے ہیں وقد یحذف کلہ اما مع قیام شیء مقامہ، اور کبھی پورے جملہ مستأنفہ کو اور کبھی مکمل جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا تو کسی اور چیز کو اس کے قائم مقام کر دینے کے ساتھ، نحو قول الحماسی، جیسے حماسی کا یہ قول زعمتم ان اخوتکم قریش لہم الف ولیس لکم الاف، تم لوگوں نے یہ بات کہی کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، لہم الفن، الف بمعنی رغبت، یعنی سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے سفر کرنے کی رغبت۔ شاعر کہہ رہا ہے لہم الفن، قریش کے اندر تو سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے سفر کرنے کی رغبت ہے، ولیس لکم الاف، اور تمہارے اندر یہ رغبت نہیں ہے، تو پھر تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ قریش تمہارے بھائی ہیں؟ تم اس بات کے کہنے کے حقدار نہیں ہو۔ یہاں دیکھیں ایک جملہ ہے زعمتم ان اخوتکم قریشن، تم لوگوں نے یہ بات کہی کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، تو اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں، اپنے اس کہنے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو اس کے جواب میں شاعر کو یہ کہنا چاہیے تھا کذبتم، تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، جواب کے تو بس کذبتم کہنا چاہیے، لیکن شاعر نے کذبتم نہ کہہ کر کے شاعر نے کذبتم کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو حذف کر کے اس کی جگہ ایک دوسرا جملہ اس کے قائم مقام کر دیا، جو اس حذف ہونے والے جملہ مستأنفہ پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ ہے لہم الف ولیس لکم الاف، ان کے اندر تو سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے سفر کرنے کی رغبت ہے اور تمہارے اندر نہیں ہے، لہذا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو یہاں جملہ مستأنفہ تھا کذبتم، لیکن اس کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ دوسرے جملے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اور بدون ذالک، یا مکمل استئناف کو، مکمل جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کسی اور کو قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے فنعم الماہدون، ماہد بچھونا بچھانے والا، ہموار کرنے والا، اصل میں ہے نعم الماہدون نحن، ہم اچھے بچھانے والے ہیں، ہم بہتر ہموار کرنے والے ہیں، ہم اچھی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ یہاں نعمہ فعل مدح ہے اور الماہدون فاعل ہے، اور مخصوص محذوف ہے اور وہ ہے نحن۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں دو ترکیبیں کی جاتی ہیں، ایک ترکیب تو یہی کہ فعل مدح اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے خبر مقدم ہو جاتا ہے اور مخصوص بالمدح یہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فعل مدح اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے ایک مستقل جملہ ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح جو خبر ہے وہ اپنے مبتدا کے ساتھ مل کر کے ایک دوسرا جملہ بنتا ہے۔ اس دوسری ترکیب کی بنیاد پر، اس دوسرے قول کی بنیاد پر یہ مثال پیش کی گئی ہے کہ نعم الماہدون یہ فعل فاعل سے مل کر کے ایک جملہ ہوا، اور اس کے بعد ایک اور جملہ تھا، اور وہ جملہ ایک سوال مقدر کا جواب تھا کہ
جب یہ بات کہی گئی کہ اچھی بنیاد رکھنے والے ہیں، اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں، تو سوال ہوا کہ من ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہم نحنو، وہ ہم ہیں۔ تو جو دوسرا جملہ ہے وہ جو جملہ مستأنفہ ہے وہ مکمل یہ ہے ہم نحنو، وہ ہم ہیں۔ تو ہم ضمیر کو تو مبتدا کو تو عموماً محذوف حذف کر دیتے ہیں، صرف مخصوص بالمدح ہی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے نحنو۔ لیکن یہاں کیا کیا گیا ہے کہ مخصوص بالمدح کو بھی حذف کر دیا گیا، یعنی پورا جملہ ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ تو پورا استئناف، پورا جملہ مستأنفہ بھی پورا جملہ مستأنفہ ہی حذف کر دیا گیا ہے، اور کسی اور کو اس کے قائم مقام نہیں کیا گیا ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں اے نحنو، یعنی ہم، یعنی نعم الماہدون نحنو، اچھی بنیاد رکھنے والے، اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں ہم۔ اور مزید عبارت نکلے گی ہم نحنو، وہ لوگ وہ ہم ہیں۔ علی قول، ایک قول کی بنیاد پر، یعنی اس قول کی بنیاد پر جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخصوص بالمدح یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔